الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قرآن پاک کی بہت سی تفاسیر 20ویں صدی میں لکھی گئی ہیں اور اس سے پہلے بھی، مگر 20ویں صدی کی منفرد تفسیر جس نے قرآن فہمی کے لیے ایک عظیم انقلاب برپا کیا، اس کا نام تفہیم القرآن ہے، جسے عظیم مفکر، مفسر اور مجدد مولانا سید ابوالعلا مودودی کی زندگی کے مشاہدہ، مطالعہ اور غور و فکر کا نچوڑ کہا جا سکتا ہے، جس کی تکمیل میں انہوں نے عمر عزیز کے 30 سال صرف کیے، 6 جلدوں اور 4000 سے زائد صفحات پر محیط اس تفسیر میں مولانا سید ابوالعلا مودودی نے جس انداز کو اپنایا، اس نے لاکھوں دلوں کو اور لاکھوں دلوں کی دھڑکن کو متاثر کیا، خصوصاً نوجوان طبقے میں قرآن فہمی اور اس پر عمل کرنے کا احساس تیزی سے اٹھا۔ اس تفسیر کی اولین خصوصیت یہ ہے کہ اس میں قرآن کریم کو ہدی للناس اور کتاب ہدایت کے طور پر پیش کیا گیا ہے، جس کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ انسان اس کی پیروی کر کے دنیا و آخرت کی ہولناک تباہ کاریوں سے بچ جائے اور حقیقی فلاح و سعادت سے ہمکنار ہو جائے۔ مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے حسب موقع عقائد، عبادات، اخلاق، معاشرت، معیشت، سیاست، عدالت اور جنگ و صلح وغیرہ امور پر منشائے قرآن کی توضیح کی ہے اور ثابت کیا ہے کہ قرآن فرد کے تزکیہ کے ساتھ سوسائٹی کی اصلاح پر بھی بھرپور توجہ دیتا ہے۔ اس تفسیر کا دوسرا امتیازی وصف اس کا دعوتی و تحریکی انداز ہے۔ مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ قرآن و سنت کے گہرے مطالعہ سے اس نتیجہ پر پہنچے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح لا الہ الا اللہ کی دعوت سے کام کی ابتدا فرماتے ہوئے مسلم معاشرہ کی تشکیل کی تمام جزیرہ عرب کو ایک قانون اور ایک ضابطہ کے تحت لے آئے، اللہ کا کلمہ سر بلند کیا اور باطل سرنگوں ہو گیا، ان سارے مراحل میں قرآن مجید مسلمانوں کی رہنمائی کرتا رہا اور زندگی کے مختلف شعبوں میں تعمیر کے طریقے سکھاتا رہا۔ آج بھی قرآن پاک میں وہی حرکت موجود ہے۔ تفہیم القرآن میں قرآن کو اس انداز میں پیش کیا گیا ہے کہ ایک طرف قاری اس پس منظر سے واقفیت حاصل کرتا ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا، اور دوسری طرف وہ قرآنی تعلیمات کو زمانہ سے ہم آہنگ محسوس کرتا ہے۔ عزیزان من، قرآن پاک میں انسانی مسائل اور اسلامی حکومت قائم کرنے کے تمام طریقے اور تمام آئین واضح کر دیا گیا ہے اور کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑی گئی۔ اسی لیے حجت الوداع کے موقع پر
اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرور کائنات نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل فرمائی، اليوم اکملت لکم دینکم، کہ آج ہم نے آپ پر اپنا دین مکمل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اے نبی اور اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں، میں نے آپ پر تمام نعمتیں جو بھی تمہیں عطا کرنی تھی وہ سب کی سب تمہیں عطا کر دی۔ فَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے اسلام کو ایک دین منتخب کر لیا۔ تو قرآن پاک میں جو کچھ بھی اسلام کی تعلیمات ہیں ان سب کو مکمل طریقے سے بیان کر دیا گیا ہے، اور قرآن حکیم صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لیے ہی نہیں ہے، بلکہ جب تک یہ دنیا اور جب تک یہ کائنات رہے گی اور جب تک انسان اس دنیا میں موجود رہیں گے، اس وقت کے لیے جتنے بھی انسان کو مسائل درپیش آئیں گے ان سب کا حل قرآن پاک میں عطا کر دیا گیا ہے۔ اسی لیے اسے دین اکمل قرار دیا اللہ رحمان الرحیم نے انسانوں کے لیے۔ تو مولانا سید ابوالعلا مودودی نے روایتی طریقوں کو چھوڑ کر قرآن کو انسانوں کے لیے اس مکمل طریقے سے اور اس آسان زبان میں بیان کیا ہے کہ یہ قرآن پاک تفہیم القرآن کے مطالعے سے ہر انسان کی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری یہ کوشش ہوگی کہ تفہیم القرآن کو مولانا مودودی کے ترجمہ قرآن کے مطابق پہلے بیان کیا جائے اور پھر ان کی تفسیر کو اسی طریقے سے بیان کیا جائے جس طرح انہوں نے تفہیم القرآن میں اس کو لکھا ہے۔ تو ہم قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر بھی سورہ فاتحہ سے ہی شروع کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صاحب الجود والکرم۔